جو یہ 8 رکعت پڑھتے ہیں تراویح، وہ بھی ہمارے بھائی ہے، ہمارے جناب کیا ہے، مسلمان ہے۔ اب میں ایک دو باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 تراویح 3 وتر۔ اب پہلا سوال اسی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کے حسن اور اس کے طوالت کے بارے میں مت پوچھو، کتنے لمبے اور خوبصورت ہوتے تھے، وہ رکعتیں کتنی لمبی اور خوبصورت ہوتی تھی۔ پھر 4 پڑھتے تھے، تو 4 رکعت پھر 4 رکعت، تو 8 رکعت آپ نے پڑھی، لیکن 2 نہیں پڑھی ہے، 4 پڑھی ہے۔ جو 8 رکعت تراویح والے ہیں وہ تو 4 نہیں پڑھتے، وہ بھی 2 پڑھتے، حالانکہ اس حدیث میں 4 اور 4 ہے، اور پھر 3 وتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ نے 4 رکعت پڑھی، پھر 4 رکعت پڑھی، پھر 3 وتر پڑھی۔ تو ان کے یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تہجد 4 پڑھی ہے، پھر 4 پڑھی ہے، پھر 3 وتر پڑھی ہے۔ پہلا سوال، 8 والے حضرات تو 2 پڑھتے ہیں، اور وتر بھی 3 ہے آخر میں، بات سمجھ میں آئی؟ حضرت اچھا ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال، اور یہ ایسا سوال ہے آپ نے آج سے پہلے سنا بھی نہیں ہوگا۔ جب ہم طالب علم تھے نا تو اس زمانے میں مناظروں کو بڑا شوق ہوتا تھا، اس لیے کہ مدرسوں میں پریکٹس بھی کراتے ہیں اس کی، کبھی ضرورت پڑ جائے مناظرے کی۔ اب یہ مطلب نہیں ہوتا ساری زندگی ممبر پر بیٹھ کر خطیب صاحب مناظرے کرتے رہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا مزاج تو دعوت والا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ رگ ہم میں بھی پڑک اٹھتی ہے۔ پھر سوال ایک یہ ہے، اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ ما کان یزید، یہ الفاظ ہے، زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 3 وتر اور 8 تہجد۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا 8 سے کم نہیں پڑھی، ہمیشہ 8 پڑھی ہے، یہ کہاں ثابت ہوا؟ الفاظ میں غور کریں، کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 8 پڑھی ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ ما کان یزید، 11 سے زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 سے زیادہ تہجد نہیں پڑھی، کم تو پڑھی ہے۔ ہمیشہ 8 پڑھی ہے رمضان میں یا غیر رمضان میں، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اسی بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، آپ فرما رہی ہے 7 آپ نے 7 پڑھی، 9 9 پڑھی، 11 11 پڑھی۔ اب 7 میں سے 3 وتر نکال دو، کتنے رہ گئے؟ تہجد 4۔ 9 میں سے 3 وتر نکال دو، تہجد رہ گئے 6، اور 11 میں سے 3 وتر نکال دو، کتنے رہ گئے؟ 8۔ کبھی آپ نے 4 پڑھی، کبھی آپ نے 6 پڑھی، کبھی آپ نے 8 پڑھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی نہیں دکھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، نہیں، یہ ہے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، کبھی 8 کبھی 6 کبھی 4۔ تو 8 والے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے اچھے بھائی ہیں، بھائی ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ ہمیشہ 8 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی 4 بھی پڑھی ہے، کبھی 6 بھی پڑھی ہے، کبھی 8 بھی پڑھی ہے۔ اور بخاری میں
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ دونوں روایتیں مروی ہیں. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری میں معلوم ہو رہا ہے آپ نے 8 سے زیادہ نہیں پڑھی. یہی ہوا نا، 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، کم تو پڑھی ہے. تیسرا سوال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے اسی بخاری میں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز آپ نے 13 رکعت پڑھی ہے. کتنی پڑھی ہے؟ بخاری کے الفاظ ہیں. میں کسی اور حدیث کی کتاب کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ بخاری پر تو سب کا اتفاق ہے نا. 13 رکعت پڑھی ہے آپ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات گزاری، اور باقاعدہ تصریح ہے 2 رکعت، پھر آپ نے 2 پڑھی، 2 رکعت، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی، 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 اور پھر اس کے بعد جناب وتر، یعنی یہ آخری 2 اور 1 وتر، 3 وتر ہو گئے. باقی کتنے ہو گئے؟ 10 رکعت تراویح. ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے آپ نے 11 رکعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑھی، یعنی 8 تراویح اور 3 وتر، تو 8 رکعت تراویح سے آپ نے کبھی زیادہ نہیں پڑھی. یہاں عبداللہ ابن عباس اسی بخاری میں فرما رہے ہیں آپ نے 13 رکعت پڑھی ہے، 3 رکعت وتر اور 10 تراویح. اب تو مسئلہ اور ہو گیا، 4 6 8 10. حدیث میں کسی حدیث میں نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان غیر رمضان میں ہمیشہ 8 پڑھی ہو، کسی حدیث میں نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اب ہم پر سوال ہوگا، مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز 8 سے زیادہ نہیں پڑھی، یا زیادہ سے زیادہ عبداللہ ابن عباس والی روایت دے لو 10 ہو گئے، تم تو 20 پڑھتے ہو، آپ تو 20 پڑھاتے ہیں. تو یاد رکھو وہ تہجد کی نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. ہم 20 اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت پہ عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے 20 رکعت تراویح اپنے زمانے میں صحابہ سے شروع کروائی، ابی ابن کعب کو امام بنا کر، اور ان کی سنت پر عمل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میرے خلیفہ راشد کی سنت پہ عمل کرو، لہذا ہم حضرت عمر کی سنت پہ اس لیے عمل کرتے ہیں تاکہ حضور کا حکم پورا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ ایک مسئلہ یہاں بھی سمجھ لیں. ابھی چودھری صاحب نے بھی نماز سے پہلے یہ سوال کیا، بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کا حکم نہیں دیا تھا، حضرت عمر نے تو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا ابی ابن کعب کو. یہ موطا امام مالک میں روایت ہے. ٹھیک ہے، بالکل ہے، موطا امام مالک میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب کو اور تمیم داری کو کہا 11 رکعت پڑھاؤ، یعنی 8 رکعت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر، 11 رکعت ہو گئی. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن بھائی اسی موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے. یہ دونوں روایتیں ابی ابن کعب کی 11 رکعت والی اور اس کے فوراً بعد 20 رکعت والی. پہلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب تمیم داری کو حکم دیا 11 رکعت پڑھاؤ، 3 وتر اور 8 تراویح ہو گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دوسری روایت فوراً اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمارا سوال ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام صاحب کو ابی ابن کعب کو تو حکم دیا تم 11 پڑھاؤ،
اور لوگ پیچھے 20 پڑھتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ روایتیں دونوں موجود ہیں، آگے پیچھے ایک ہی ساتھ، ایک ہی موطا امام مالک کے ایک صفحے پر عمر رضی اللہ عنہ امام صاحب کو حکم دے رہے ہیں تم 11 پڑھاؤ، اور اس کے فوراً بعد روایت ہے لوگ 20 پڑھتے تھے۔ سوال یہ ہے امام صاحب 11 پڑھائے، لوگ 20 پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ 11 کے پیچھے 20 کیسے ہوگی؟ 20 والے کے پیچھے تو کوئی 11 پڑھ سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ 11 والے امام کے پیچھے لوگ 20 کیسے پڑھتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ اب آؤ بھائی میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ جو 11 رکعت والی روایت لوگ پیش کرتے، پوری نہیں پیش کرتے، آدھی پیش کرتے۔ یہ راوی جو ہے اس روایت کا جو 11 رکعت بیان کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا، اسی روایت کے اندر ہے۔ صائب بن یزید کہتے ہیں کہ وہ جو 11 رکعت تھی وہ اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ایک ایک رکعت میں امام صاحب 100 آیتیں پڑھتا تھا۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں ایک رکعت میں پڑھتا تھا، اور اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی کہ ہم تھک جاتے تھے تو ہم لکڑی سے سہارا لیتے تھے، اور پوری رات ہم تراویح پڑھتے تھے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی تھی۔ تو فجر کے قریب جلدی جلدی ہم اٹھتے تھے تاکہ سحری کر لیں، ہماری فجر مس نہ ہو، کیا روزہ شروع نہ ہو جائے فجر سے تھوڑی دیر پہلے۔ پوری رات تراویح پڑھی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تین راتیں جو تراویح پڑھائی، اس میں ایک رات 1/3 رات پڑھائی، دوسری رات آدھی رات پڑھائی، تیسری رات پوری رات پڑھائی۔ تو 20 رکعتوں سے 20 رکعت شروع ہونے سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 8 پڑھتے تھے، لیکن پوری رات پڑھتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 8 پڑھتے تھے لیکن وہ آدھے گھنٹے میں بھاگتے نہیں تھے۔ شروع میں عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کے لیے تو خلیفہ نہیں تھے نا بھائی، تو ان کے شروع کے زمانے میں لوگ 8 پڑھتے تھے، پوری رات پڑھتے تھے، اسی روایت میں موجود ہے۔ پھر لوگوں کو مشکل ہو گئی، پوری رات پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پہ تخفیف کر دی، ٹھیک ہے بھائی اب ایسے کرو، تم پوری رات نہیں پڑھ سکتے، آئندہ امت کو بھی پریشانی ہوگی، پوری رات تو کوئی نہیں پڑھ سکے گا، تو ایسا کرتے ہیں ہم ٹائم کم کر دیتے ہیں، رکعتیں بڑھا دیتے ہیں۔ ٹائم کم کر دیتے ہیں، رکعتیں بڑھا دیتے ہیں، لہذا آپ نے وقت کم کر دیا، عشاء کے بعد رات کے تھوڑے سے حصے میں پڑھ لیا کرو اور 20 رکعت پڑھا کرو۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ 20 رکعت ایسے شروع ہوئی ہے بھائی، اب سمجھ میں آئی بات؟ شروع میں 8 پڑھتے تھے 20 سے پہلے اور پوری رات پڑھتے تھے۔ تو جو ہمارے 8 والے بھائی ہیں ان سے ہمارا پھر سوال ہوگا کہ بھائی آپ اگر 20 والے سے پہلے والے زمانے میں جانا چاہتے ہیں، آپ کو شوق ہے تو آپ ضرور جائیے، لیکن پھر آپ کو عشاء سے لے کے فجر تک، سحری سے 5-10 منٹ پہلے تک پوری رات تراویح پڑھنی پڑے گی 8 رکعت۔